إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کلام مجید بھی اس طرح باقی صحابہ کرام کے حوالے سے گواہی دے رہا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام جس طرح اس آیت کا مصداق ہیں، وہ لوگ ان کی پیروی کرنے والے، ان کے حوالے سے کس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح رضا مندی کا اعلان کیا، اسی طرح اسی رضا مندی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس آیت کی روح سے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بھی تھے۔ غزوہ حنین کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شرکت تھی۔ اس غزوہ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں جو صحابہ کرام غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل کی ہے، اطمینان نازل فرمائی۔ صحیح ظاہر ہے جب باقی صحابہ کرام غزوہ حنین کے اندر شامل تھے، امیر معاویہ بھی شامل تھے، جس طرح باقی صحابہ کرام اس سکینت کے مستحق ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ظاہر ہے امیر معاویہ بھی اس قرآن کی اس آیت کی گواہی کے مطابق امیر معاویہ بھی اس سکینت کا حصہ بنے ہیں۔ لہذا یہاں پر قرآن مجید نے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو باقی صحابہ کرام کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ باقی صحابہ کرام کے ساتھ جیسے ان کی فضیلت مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بھی جہاں قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں ان دلائل کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔